try to be influenced. اور یہی لوگ مفلحون ہیں. تو اینی پوائنٹس آف ڈسکشن آن دیز آیات؟ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں ہمارے لیے آج. اور ایک اور بات یہ سمجھ لیں، امی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، یہ صفت یہاں بتائی جا رہی ہے. عام لوگوں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے نبی کے لیے کہ اس نے انہوں نے دنیا کی لکھائی پڑھائی تو نہیں سیکھی، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے وہ سارا علم حاصل ہو گیا جس کے لیے انسان پڑھتا اور لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے جو فور جو سب سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، کمپریہنشن، اسپیچ، رائٹنگ اور ریڈنگ، اس میں سے سب سے جو چیز سب کو کمبائن کرتی ہے وہ ہوتی ہے اسپیچ، یعنی علم اور اسپیچ. تو جس کو پاس سارا علم موجود ہو یا پہنچ جائے تو اس نے صرف اس کو بیان کرنا ہے، یعنی اس کے بیان کرنے سے اس کی نالج کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہوں یا اس کو کتنا لکھنا یا پڑھنا آتا ہو. سو بیسکلی علم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنے کیریکٹر سے شو کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچا سکیں تھرو یور اسپیچ. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. کسی کا کامنٹ کوئی؟ جی جی. سر یہ وقت لنا فی حاضر دنیا میں دنیا بدل ہے، اور پھر اگلی آیت جب سٹارٹ ہو رہی ہے الذین یتبعون الرسولا، اس میں بھی الذین بدل ہے. تو یہ بدل کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہمیں کر دیں کہ کس طرح ڈفرینٹ کائنڈس آتی ہیں، اس کی کیا کیٹیگریز ہیں، مطلب کس طرح سے یہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی بدل کا اسپیکٹ جو بیسکلی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جو بیچ کا مضمون ہے وہ نہ بھی ہو تو یہ پچھلے مضمون کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو اس کی جگہ پر. اور ایسے بہت سارے ہیں، جس طرح میں نے کہا نبی بھی اور رسول کا بدل ہو سکتی ہے، بیکاز اگر رسول نہ بھی لکھا ہو یتبعون النبی سے بھی معنی پورا ہوتا ہے، تو اس کو ریپلیس کر رہا ہے. اور ٹپیکلی اب الذین بھی یہاں پر اس پورے میسج کو ریپلیس کر رہا ہے. تو ہم کیسے چیک کریں گے؟ ہم اس کو مضمون سے ہی چیک کریں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بدل ہی ہو. الذین کئی دفعہ پچھلی آیت کی صفت بھی بن سکتا ہے. سو بلکہ یہ بدل بنے گا آگے جا کے، یہاں پر بدل نہیں ہے. الذین یتبعون کس کا بدل بتایا آپ نے؟ یہاں پہ تو نہیں ہے بدل. یہاں پر تو اچھا یہ الذین یتقون اکتبھا، یہ ادھر آ گیا ساکتبھا للذین، یعنی ہم لکھ دوں ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا یتونا. تو اسی جگہ پر آپ جا کر واپس فٹ کریں گے ساکتبھا الذین یتبعون، یعنی یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کس کو دوں گا؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جنہوں نے پھر اتباع کی. تو بدل کیسے پتہ چلے گا؟ کہ میسج وائز اس الذین کو ریپلیس کر دیا اس نے. صحیح سر. لیکن یہ جو وقت لنا فی حاضر دنیا ہے، یہ میرے پاس بک ہے، اس میں دیا ہوا ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ مچ کہ یہ یہاں پہ دنیا بدل دیا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ اب کس طرح نہیں، بدل دنیا گیا؟ بدل ہے حاضر ہی کا. دیکھیں حاضر ہی جب بھی اس میں اشارہ آتا ہے، اس میں اشارہ کے بعد جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا بدل ہوتا ہے. تو اس کو یوں دیکھ لیں کہ الف لام کے ساتھ ہے ایک تو یہ، تو اشارے کے بعد جو اسم آتا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ الف لام کے ساتھ آئے گا. تو دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، حاضر کو نکال دیں تو تب بھی. اور اگر آپ دنیا کو نکال دیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ، تو یعنی اس مراد کیا ہے؟ دنیا. یعنی جب آپ اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے وہاں پر. تو یہ جو دنیا بدل ہے نا، یہ حاضر ہی کا بدل ہے. You get that؟ اچھا کیا یہ ہمیشہ ہوگا؟ یہ ہمیشہ ہے. جب بھی آپ اشارہ دیکھیں گے نا تو وہ حاضہ ہو، حاضر ہی ہو، ذالکہ ہو، اولئک ہو، اگر آگے الف لام سے آ رہا ہے کچھ تو اس کا بدل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. تو آئیے نیکسٹ پہ آتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ، سلائڈ پہ. أعوذ
الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ وہ آیات ہیں جو ابھی ایک سسٹر کا ذکر کر رہی تھی کہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سو یہ ایڈریسنگ ہے. قل یا ایھا الناس، لوگوں سے ایڈریس کرنا، تمام کے تمام لوگ. تو آج بھی ہم اسی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ، کہہ دیجئے ان سے، اے لوگوں سے، کہ میں رسول ہوں اللہ کا، رسول اللہ الیکم، تم سب پر. تو رسول بھیجا ہوا ہوں اللہ کی طرف سے، الیکم جمیعا یعنی تمام کے تمام کے لیے، آل آف یو کلیکٹیولی. الذی لہ ملک السماوات، کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ اللہ. تو الذی یہاں پر اب جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے. اللہ وہ ہیں جن جو الذی لہ ملک السماوات، جن کے پاس ان کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں پر اور زمین پر. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ ان کے سوا. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں. فآمنوا باللہ، تو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لاؤ، و رسولہ، اور اس کے رسول پر. رسول کون؟ النبی الامی، کہ وہ جو نبی بھی ہے اور امی ہے. الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر. وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر. کلمات کون سے ہیں؟ قرآن. واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، یعنی اتبعوہ، تم سب اس کی اتباع کرو. اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، کی امید ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت یہدون، ایک امت، ایک گروپ ایسا ہے جس نے کیا کیا؟ یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کی، یعنی بلاتے حق کی طرف ہے. وبہ یعدلون، اور اسی کے ذریعے انصاف کرتا ہے. تو یہاں پر دو پوائنٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں تمام کے تمام انسانوں پر. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر گروہ میں، اور یہاں پر بات ہو رہی موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں بھی، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. تو یقیناً ہم اس پر بحث بھی کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کون سا گروہ ہے جو حق پر ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک ڈسکشن ایسی ہونی چاہیے تاکہ تمام دلائل سامنے رکھ کے انسان یہ کہے کہ میں ایکسیپٹ کر لوں گا جو دلیل مجھے قرآن اور سنت سے ملے گی تاکہ مجھے حق مل جائے. تو ان آیات میں جو نئے الفاظ ہیں ہمارے لیے، شاید ہی کوئی نیا لفظ ہے. جمیعاً، یہ بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ کیسے بنا. جمع یجمعو، جمیع، سب کے سب اکٹھے ہو جانا، تمام کے تمام کی بات کی جا رہی ہے جمیعاً. اور لفظ یہاں پہ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے. احیا یحیی، اماتا یمیتو. اتبع، اور یہاں پر امر ہے، اتبعو، تم سب اتباع کرو، ہو، اس رسول کی. تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ.
یہدونا، تو یہ ہو گیا ہدا یہدی یہدونا، ہدایت دینا، اور یعدلونا عدل یعدلو انصاف، تو انصاف کرنا، برابری کرنا، برابری بھی انصاف ہی ہوتا ہے، اس کے مطابق بدلہ دینا۔ تو کلمات کوئی نئے نہیں ہیں اس میں، آئی اس کی تفصیلاً جو بات کرنے والی ان آیات میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہے جب دیکھیں یہ دلائل ہمارے پاس ہوں تو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نبی تو ایک خاص گروپ کے لیے، عرب کے لیے آیا تھا، لیکن بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کئی دفعہ کئی جگہوں پہ قرآن میں کہ تمام لوگوں کے لیے نبی آئے، اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ہی جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ اس کے پاس بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، یعنی اس کا مطلب اس کا چلانے والا، آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سورج، چاند، ستارے یہ جو گردش کر رہے ہیں، اور زمین پر جو کچھ ہے جو چل رہا ہے، سائیکل آف نیچر سو کالڈ، یہ تمام اسی کا ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی اور موت کا سائیکل وہی ہے جو کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی دوبارہ بھی اٹھائے گا، تو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر۔ تو یہ یہاں پر میسج ہے، ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم بھی یہ میسج آگے دیں، اور ایمان اللہ پر اور اس کی کتاب پر، اور اتبعو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ اتباع کرو اس کی، نبی کی اتباع کرو، یعنی فالو ہم، اور بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف ہم نے فالو کرنا ہوتا اس کے کلمات کو، تو وہ آپ کر سکتے ہیں صرف جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دی احادیث، جہاں پر اتباع کرنی ہے کہ جس انداز میں نبی نے کیا اس طرح سے کرو۔ اور لعلکم، لعل کا معنی یعنی امید کے معنوں میں یہاں پر ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو امید ہے، توقع ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ اور آخری پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ ایک امت، ایک گروپ، امت کہتے ہیں کوئی بھی ایسا گروپ جس میں آپس میں کوئی نہ کوئی آپس میں کامن ایلیمنٹ ہو، تو وہ گروپ امت کہلائے گی۔ تو ہم بھی امت ہیں، امت میں ایک تو پوری کی پوری امت ہے، اور پھر جو ٹکڑے ہیں امت کے وہ بھی امت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر کسی کے کوئی کامنٹس ہیں ریگارڈنگ تدبر تو وہ شیئر کر سکتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ۔ سر جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لیے تھے، تو وہ یہی بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی بعثت تھی، ایک بعثت خصوصی تھی جو عرب کی طرف تھی، اور ایک دوسری بعثت عمومی جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور کیونکہ کسی نبی نے ان کے بعد نہیں آنا اور قیامت تک کے لیے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں، اسپیشل ہیں آپ سب کے لیے۔ کریکٹ۔ ہمارا پھر اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ سر ہمارا رول تو یہی ہے کہ ہم امت ہیں ان کی، اور نبی نے نہیں آنا، لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، جیسے جس نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود کو پہنچا دیں، تو وہ ہم تک پہنچا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا ہے، اور آف کورس اس کو ایک بہت اپنی بیسک ذمہ داری سمجھیں، اس کو نفل نہ سمجھیں بلکہ فرض کی طرح سمجھیں، اور جس طرح بھی پہنچا سکتے ہیں، عمل سے، زبان سے، کوئی میسج سے، کوئی علم سے، کوئی تدریس سے، جس طرح سے بھی جو جتنا اقدار کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ سر یہ ہم لوگوں کو دعوت تو دیں تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں آپ کس مسلک سے ہو، آپ وہابی ہو، آپ اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، پتہ نہیں بریلوی ہو، اور دوسرا دیوبندی ہو۔ اب ان چیزوں نے جو ہمارے یہ اتنے مسائل کھڑے کیے ہیں، لوگ 1400 سال پیچھے کیوں نہیں جاتے دین کے لیے؟ یہ جو 100، 150، 200 سال سے جو چیزیں یا 500 سال سے جو چیزیں شامل ہوئی، لوگوں نے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی، اور بالکل بھی نہیں آتی۔ میں کیا کروں؟ اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میں کسی کو کیا جواب دوں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ بس میں تو اسی پہ جاتی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو کلمہ پڑھایا، جو کرنے کو کہا، جو سنت
جو حدیث جو ہم تک پہنچی شریعت اسی پہ چلیں. لیکن یہ جو اتنی زیادہ کلاسیفیکیشن ہو چکی ہیں, ان چیزوں کا جواب نہ میرے پاس ہے, نہ میں دے سکتی ہوں, اور نہ میں ان میں سے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. اس میں ذرا کچھ آپ مدد کریں. اچھا میں آپ کا پرابلم آج ریزالو کر دوں فار ایور, کیا انعام دیں گی مجھے آپ؟ یہ کوشچن آپ کو آج کے بعد ختم ہو جائے گا میں آفٹر آئی گیو یو اے سولوشن انشاءاللہ. آر یو ریڈی فار دا بس سر سولوشن؟ آپ کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں. اچھا اب میں آئی ایم شیور کافی لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہوگا, اور میں نے اس کا بڑا آسان سا حل جو ہے تلاش کی ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب بھی ایسی ڈسکشن ہو تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا یہ جو کوشچن میرے سے کیا جا رہا ہے, کیا اس کا میں جواب دار ہوں گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے؟ کیا یہ میرے سے پوچھا جائے گا؟ کیا میرے حساب کتاب میں اس کا کوشچن ہوگا؟ تو یو ول فائنڈ 99% آف دا ٹائم نہیں ہوگا. کیا آپ سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو چیزیں اس اختلاف پہ مبنی ہیں, جن کا کوئی جواب نہیں ہے فار ایگزامپل موجود, تو کیا آپ سے پوچھا جائے گا؟ تو یہ آپ کو بڑی آسانی سے یو ول فیل ایٹ ایز کہ نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں آج کل, کہ وہ اپنی قبر میں ہیں, یا کہاں ہیں, یا کیا ہے؟ کیا میرے سے یہ کوشچن پوچھا جائے گا قیامت کے دن میرے حساب کتاب میں؟ نہیں. کیا جتنے بھی یہ مسلکی مسائل ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے تو 90% ایسے ہی ریزالو ہو جائیں گے کہ یو ڈو ناٹ ایون ہیو ٹو آنسر دیم. ایک ایک کر کے آپ سوچتے جائیں اور دیکھتے جائیں, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا آپ سے, تو بندوں کو کیوں آپ نے جواب دینا ہے ان کے بارے میں؟ مجھے بتائیں اتنے فقہی مسائل ہیں, آپ کو جو قرآن اور سنت سے ملتا ہے آپ لے لیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی ایک ہی امام جو ہے اسی کو سب کچھ آتا ہے باقیوں کو نہیں آتا, یا اگر میں ایک کو فالو کروں گی تو دوسرے کو میں نہیں کر سکتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سو آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ڈو یو تھنک ریزالو ہو گیا ایشو؟ سر اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں کے 72 اور رسول کی امت کے 73 ہو جائیں گے, اور پھر فرمایا تھا کہ صرف ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے دین پر ہوگا. تو ہمیں بس یہی اسٹک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنا نام کچھ اور نہیں رکھا, ہم صرف مسلمان رکھا. تو ہم بھی صرف مسلمان ہیں, ہم کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں, اور ہم صرف ان کو فالو کرتے ہیں. بس اتنا سٹینس اپنے دل میں بھی رکھیں, اور کوئی بہت سوال کرے تو اس کو بھی جواب دے دیں سمپل. ہاں اس کو میں سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر ایک بات کہنا چاہ رہی تھی جی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو یہی پورٹری کرتے ہیں, یہی کلیم میں کرتے ہیں کہ ایکچولی ہم نبی صلی اچھا ہم میں اصحاب اور قرآن کی اگری تعریف پر ہیں. سر اس میں یہ ایک اور بات اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی جب نان مسلمس کو تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو بہت ساری اسکولز آف تھاٹس ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, سب کچھ ہے, تو کون سا مسلمان بننا ہے اور کون سا درست ہے؟ آپ لوگ تو سب ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, تو ہمیں کیا پتا کہ ہم جس میں شامل ہوں گے وہ درست اچھا ہوگا کہ نہیں. میں تو ایک اس کے لیے ایکچولی ایک چیز اور ذہن میں رکھیں. جو ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں بیسڈ آن جو کہ مشہور ہیں, یعنی یا یہ فالو کرو یا وہ فالو کرو. اگر آپ یہ سوچیں کہ ان تمام فرقوں میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں, کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہم اپنی امت کو کیوں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ انہوں نے ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوں اور اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوں. آپ جہاں پر آپ کو حق ملتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں. سو ان ادر ورڈس یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ پیپل ول ہیو ڈفرینٹ اوپینینس, وہ ان کے پاس رہنے دیں. آپ سب کو ایکسیپٹ کریں آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سننا. جو ان کے خیالات غلط ہیں وہ دے آر رسپانسبل فار دوز, لیکن باقی چیزوں میں تو آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ ایک اور فرقہ بنانے کی کوشش کریں کہ میں کوئی ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے میں ایک اور بناتا ہوں. ہم میرا خیال تمام کے تمام قرآن اور سنت پر ہیں. یہ ایک امت ہے, یہ جس طرح کے کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت ایک جماعت ہے, یہ ایک ہے, یہ 72 نہیں ہے. یہ اس طرح کے 72 ہو سکتے ہیں.
میں رائٹ. اگر ایک چیز ایڈ کروں سر تو جی ہم نے جب پڑھا تو ہمارے اساتذہ یہ بتاتے تھے کہ جتنے بھی اختلاف ہیں خاص طور پر مسالک کے درمیان ان میں سے 97% تو ایسے ہیں کہ جہاں پر افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا زیادہ افضل ہے اور دوسرے والے کہتے ہیں نہیں دوسرے طریقے سے زیادہ افضل ہے، دوسرے کے طریقے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جہاں پر یہ معاملہ ہے وہاں پر تو جو آپ کو سوٹ کرے، آپ کے دماغ کو، آپ کی عقل کو اچھا لگے آپ اس کو لے لیں، اور جہاں پر جائز اور ناجائز کی بات آ جائے کہ ایک اس کو جائز کہتا ہے دوسرا ناجائز کہتا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، ہم قرآن و سنت سے رجوع کریں. اگر قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ ایک معاملہ جائز ہے تو بھلے دوسرا کہہ رہے کہ ناجائز ہے، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق چلیں. بالکل ٹھیک ہے. فروعی مسائل میں اختیار دیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی پرابلم کی بات میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا جن کا علم کم ہوتا ہے نا وہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹلی کنسلٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی درس وغیرہ پہ بھی ہوتے ہیں قرآن کا کے بارے میں سب کچھ ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے، تو جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً وہ سبق کے جو پوائنٹس ہیں نا ان پہ غور نہیں کرتے. ان کے ذہن میں اپنے کوشچنس ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب نماز کے حوالے سے اور باقی جو بھی یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں. تو فقہی مسائل میں لوگ اتنا زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جی جی اور پھر ان کے لیے یہ ہوتا بھی ہے کہ مطلب ان کو شوق ہے کہ ہم درست کام کریں، ہم کسی استاد سے پوچھیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں استاد تو یہ کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو یہ چیزیں پھر کوئی فطری چیز ہے اور شاید یہ رہنی ہے اس طرح سے. چلیں اب اصل ہم میں وہی بات بریک. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یہود کو کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. تو بالکل وہی ہمارا حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا کہ جو حرام ہے وہ جائز ہے، سود چل رہا ہے، اس پہ کاروبار ہو رہا ہے، ہر بندے کے گھر میں پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن رفع یدین کے اوپر اور اونچی آمین کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. تو وہ ہمارا کیلیبر شاید ایسا ہو گیا ہے، اس کو بھی پروف کرنے کی ضرورت. کریکٹ. میرا خیال ہے میرا خیال علم کی کمی ہے. تو بریک جی کرتے ہیں سر، نماز اس کے میں لیے. ایک بات میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا سر جی جی پھر کہ نماز کے لیے بریک ایسی کریں گے اس کے بعد. جی ایسی صورت جب میرے ساتھ ہوتی ہے تو میرا رسپانس تو یہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ سنی تھے، وہابی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا خلفائے راشدین بھی ان میں سے کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے، ورنہ رسول پاک اور خلفائے راشدین ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم اسی پر اکتفا ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ فروعی بات چیت ہے، اور اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مذہب اور دین کا معاملہ ہے. تو دین سب کا ایک ہے، پھر اپنے اپنے مذہب پر لوگ قائم ہوئے ہوئے ہیں. اس لیے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. قائد اعظم کو پوچھا کسی نے کہ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں، تو انہوں نے کہا آئی ایم اے مسلمان. تو ہم صرف مسلمان ہیں. میں تو اب مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میرا کیا ہے تو میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں یہ سنی بھی نہیں کہتا. کریکٹ. ہمیں ابھی اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہے کہ اگر کوئی پوچھے، یہ فارمز میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی سیکٹ بتاؤ، یہ انگریزوں کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو نہ انکریج کرنا چاہیے نہ انڈورس کرنا چاہیے. اگریڈ. ہم نماز کے لیے بریک کرتے ہیں. ویل اسٹارٹ فرام ویئر وی فنش. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.